ویئرڈ وے کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو اپنی کہانی کا آغاز میں وہیں سے کروں گی کہ ستیلی ماں نے فریال کو کمرے سے نکال دیا۔ اب فریال چونکہ 8 سال کی ہو چکی تھی، وہ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوئی، اتنا زیادہ ڈسہارٹ ہوئی اور اتنا روئی، تو روتے ہوئے وہ اپنے اوپر ایک کمرے میں چلی گئی۔ اوپر کا کمرہ کچا بنا ہوا تھا، یعنی کہ صرف ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور کچا سا کمرہ تھا، اور اس میں کوئی سامان نہیں تھا، کاڑ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تو فریال روتی ہوئی چھت پر چلی گئی اور اتنا روئی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور اس کی ہچکی بن گئی۔ اتنے میں فریال کے بالوں میں کسی نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور فریال کو جیسے تھوڑا سا سکون ملا، اور فریال نے آنکھیں بند کی اور اسے محسوس ہوا کہ کیوں رو رہی ہو بیٹی۔ تو فریال بھی ماں کے ممتا کی ستائی ہوئی تھی، وہ سمجھی واقعی میری ماں آ گئی ہے۔ تو فریال نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری امی ہوں، تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ میں تمہارے پاس روز آؤں گی، اسی طرح تمہارے بالوں میں ہاتھ پھیروں گی اور تمہیں پیار کروں گی، تمہیں اپنی گود میں سلاؤں گی، تم پریشان نہیں ہو۔ اور فریال کو بہت زیادہ اس نے پیار کیا، اتنا پیار کیا، چپ کروایا، فریال چپ ہو گئی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، جون کا مہینہ تھا، تقریباً 23-24 جون تھا، اور فریال کو اس نے کہا کہ ایسا کرو، تم روز اسی وقت یہاں آ جایا کرو اور میں تمہیں اسی طرح پیار کیا کروں گی، تمہیں کھانا کروں گی، جو تم کہو گی وہ میں تمہارے لیے کیا کروں گی، لیکن یہ کسی کو نہیں بتا کہ میں تم سے ملنے یہاں آتی ہوں۔ تو فریال اس قدر خوش ہوئی کہ جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو فریال نے وعدہ کر لیا، اس مخلوق نے کہا تم اس سے وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ تو فریال بھی بہت زیادہ خوش تھی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ میں واقعی تم سے ملنے آؤں گی اور کسی کو نہیں بتایا کروں گی۔ پنجاب میں دوپہر میں سب لوگ سو جایا کرتے تھے، اور 2-3 بجے کے ٹائم فریال اٹھتی اور روزانہ اپنے چھت والے کمرے پہ چلی جایا کرتی، اور وہ مخلوق اس سے اسی طرح ملتی اور بالکل ماں کا روپ دھار کر آتی، سر پہ دوپٹہ ہوتا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے، اور فریال کو اپنی گود میں لٹاتی اور بہت پیار کرتی۔ کبھی اس کے ہاتھ میں جوس ہوتا، کبھی چاکلیٹ، یعنی کوئی بھی چیز وہ لے کر آتی اور فریال بخوشی اسے کھا لیتی تھی، اور جوس ہوتا تھا تو پی لیتی تھی۔ اب فریال اتنی خوش تھی، اس کی دوست ملو اس سے پوچھتی تھی کہ فریال تم تو بہت خوش رہنے لگی ہو، کوئی تو بات ہے؟ فریال نے ٹلایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو میں تم سے چھپا رہی ہوں، لیکن ملو کہتی کہ نہیں، ایسی ہی کوئی بات ہے، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو۔ تو فریال نے بتانا چاہا، تو اس مخلوق نے فریال کو کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں دوبارہ تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ تو فریال کے دماغ میں یہ بات آئی اور وہ چپ ہو گئی، اور وہ اب ملو سے کم کھیلتی تھی اور زیادہ تر دوپہر کو پوری دوپہر اسی کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ گھر والے سب کمروں میں بند سو جاتے تھے۔ فریال اپنی بہن کے ساتھ سوتی تھی، تو اس بہن کو ایک دفعہ تجسس ہوا، اس کی سوتے میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فریال تو بیڈ پہ نہیں ہے، تو وہ سمجھی دوسرے کمرے میں گئی ہوگی، اس کو اگنور کیا اور وہ دوبارہ سو گئی۔ لیکن روز جب حذیفہ بہن نے دیکھا کہ فریال تو نہیں ہے، دوپہر میں کہاں جاتی ہے، تو انہوں نے ایسے ہی اوپر جا کے دیکھا چھت پہ، تقریباً پھر شام کے وقت جب فریال گھر میں نہیں تھی تو وہ سب لوگ پریشان ہوئے، تو جا کر اوپر دیکھا تو وہ فریال اوپر پرسکون طریقے سے سوئی ہوئی تھی، جیسے واقعی کوئی سے لوری سنا کے سلا کے گیا ہے اور کسی نے بہت پیار سے سلایا ہے۔ تو اس کی بہن اس کو اٹھا کر لے کر آئی اور اس سے پوچھا کہ تم اوپر اتنی گرمی میں کیسے سوئی ہوئی تھی؟ تمہیں تو گرمی بھی بہت لگتی ہے، تم اوپر کیسے چلی گئی؟ تو اس نے کہا باجی مجھے اوپر جا کے سونا اچھا لگتا ہے،
تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، گرمی تو وہاں پہ نہیں تھی، بس میں ایسے سو گئی تھی۔ اب فریال کی صحت دن بہ دن تھوڑی ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم سے خون کم ہوتا جا رہا ہو اور وہ بیمار ہو رہی تھی۔ تو ملو نے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ فریال تم بتاؤ کیا ہوا ہے، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور تمہیں سننے میں آیا ہے کہ تم روزانہ دوپہر کو اوپر چھت کے کمرے میں سوتی ہو، وہاں کون ہے، کیوں جاتی ہو؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں جاتی، بس ایسی مجھے موسم اچھا لگتا ہے اور میں چلی جاتی ہوں۔ تو فریال نے اس مخلوق کے کہنے پہ اسی طرح سب کو بتایا، لیکن چونکہ 8 سال کی بچی اتنی زیادہ مضبوط دماغ کی تو نہیں ہوتی، اس نے پھر بہن نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ بیٹا کیا ہو گیا ہے، تم بہت کمزور بھی ہو گئی ہو، تو مجھے بتاؤ آخر کیا ہے۔ تو فریال نے بتایا کہ باجی مجھے اوپر امی ملنے آتی ہیں اور مجھے بہت پیار کرتی ہیں، وہ میرے لیے روزانہ چاکلیٹ، کبھی جوس، کبھی دودھ لے کر آتی ہیں اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں اور بہت پیار کرتی ہیں اور بہت پیار سے مجھے سلا دیتی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تم کسی کو بھی نہیں بتانا کہ میں تم سے ملنے آتی ہوں، تو اگر تم بتاؤ گی تو میں دوبارہ تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ تو اب تو باجی کو جب یہ سب پتہ چلا، تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے فریال کو اس سے ملتے ہوئے۔ جب باجی نے یہ سنا تو وہ ایک دم سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی، تو انہوں نے اپنے ابو کو بلایا اور سب بہن بھائیوں کو بتایا کہ فریال کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کوئی عجیب و غریب مخلوق اسے اوپر بلاتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے، دیکھو اب فریال کی صحت اسی وجہ سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بہت پڑھائیں کی، آیت الکرسی پڑھی اور چاروں کل پڑھے، فریال کو اپنے پاس رکھا، لیکن اب وہ فریال کا پہرا دینا شروع ہو گئے کہ اب فریال دوپہر میں اوپر جیسے ہی جانے لگتی تو کوئی بھائی یا کوئی بہن اسے پکڑ لیتے اور اوپر نہیں جانے دیتے تھے۔ تو فریال جیسی دوپہر کو سوتی تھی بہن کے ساتھ، تو اسے خواب میں وہی جو امی کہتی تھی خود کو، یعنی چڑیل تھی، وہ کہتی آؤ بیٹا اوپر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تو ایک دفعہ سب کی گہری آنکھ لگ گئی، سب سو گئے، تو فریال اوپر چلی گئی۔ تو جیسے فریال اوپر گئی، پہلے تو اس نے فریال کو بہت پیار سے سلایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، لیکن فریال کے گردن میں نشان تھا۔ اب جب باجی کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً چھت پہ بھاگے گئی، سب بہن بھائی، اور فریال کو اٹھا کر لے آئے۔ اب فریال کو بہن لے کر خالہ کے گھر شفٹ ہو گئی اور ابو کو کہا اس کمرے کو توڑ کر بنوائیں۔ ابو نے فوراً کمرے کو توڑوایا اور اس کو نیا بنوایا اور اس میں قرآن خوانی کروائی۔ اس کے بعد سے پھر فریال اور وہ باجی گھر پر آ گئے۔ اس کے بعد فریال کو سب نے بہت سمجھایا کہ اب ایسا نہیں کرنا، اور اسے قرآن شریف اور نماز وغیرہ پڑھنے کی عادت ڈالی۔ اس کے بعد سے فریال بھی اس چیز کو بھول گئی، اور پھر وہ خواب میں آتی تھی تو فریال نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس کی باجی اسے دوپٹے سے باندھ کے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اب فریال چونکہ بڑی ہو چکی تھی، وہ کہتی ہے اب بھی جب میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے تو میں حیران پریشان ہو جاتی ہوں کہ ماں کی ممتا کے لیے میں کس حد تک گئی اور کس طرح وہ چیز مجھ پر حاوی ہو گئی۔ تو اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں۔